أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب۔ سورہ بقرہ دوسرے پارے کے 26واں رکوع ہے، اور یہ رکوع آیت نمبر 212 سے لے کر آیت نمبر 217 تک کے آیاتوں پر محیط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیاتوں میں ان نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے اہل کتاب کے سامنے جو اللہ تبارک و تعالی نے ان پہ گزشتہ ادوار میں مختلف پیغمبروں کے ذریعے اللہ نے کی، اور اللہ نے ان کے متعلق احکامات نازل فرمائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، سل بنی اسرائیل، آپ پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیت بینہ، کس قدر ہم نے عنایت کی کھلی ہوئی نشانیاں، ومن یبدل نعمت اللہ، اور جو کوئی بدل ڈالے اللہ کے نعمت کو، من بعد ما جاءتہ، بعد اس کی کہ وہ اس تک آ پہنچا، فإن اللہ شدید العقاب، پس بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ کسی معاملے میں اللہ کی طرف سے واضح حکم کا آ جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا نعمت ہے، اس لیے کہ اس واضح حکم کے ہوتے ہوئے بندہ اپنے نقصان سے خود کو بچا سکتا ہے، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکامات میں تبدیلیاں کر لیتے ہیں تو گویا وہ اپنا نقصان کرتے ہیں۔ زین للذین کفروا الحیات الدنیا، خوبصورت بنا دیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہے دنیاوی زندگی کو، ویسخرون من الذین آمنوا، اور وہ مذاق کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں، لیکن والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے تقوی اختیار کی وہ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ درجوں میں ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء، اور اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب اور کتاب کے۔ روایت میں آتا ہے کہ دنیا کے نقطہ نظر سے جن کفار کو اللہ تبارک و تعالی نے خوشحالیاں عطا فرمائی تھی تو وہ ان مسلمانوں کا تمسخرہ اور مذاق اڑایا کرتے تھے جو مالی لحاظ سے ان سے کمتر تھے، کہ بھئی یہ کیسے اللہ کے پیارے ہیں کہ اللہ نے ان کو بھوک اور پیاس رکھا ہوا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، تو بھئی جس کے ساتھ قرب کا تعلق ہوتا ہے وہ تو اس کو نوازتا ہے جیسے ہمیں نوازا ہے، تو ہمارے یہ خوشحالی ہمارے اللہ کے مقرب ہونے کی دلیل ہے، اور ان کے یہ بدحالی یہ ان کے اللہ سے دوری کی نشانی ہے، اور اس بات کو بنیاد بنا کر وہ مسلمانوں کا تمسخرہ اڑایا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا حساب اور کتاب کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اس میں اللہ کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے، لیکن ان کو جو مسلمانوں کے ساتھ تمسخرہ اڑانا ہے تو یہ جو مجبور مسلمان ہے قیامت کے دن یہ ان سے اعلیٰ درجوں میں ہوں گے، اللہ کا قرب ان کو حاصل ہوگا۔ کان الناس، تھے لوگ، امتا واحدتا، ایک ہی امت، فبعث اللہ النبیین، بس اللہ نے مبعوث کیے پیغمبر مبشرین، خوشخبری سنانے کے غرض سے، ومنذرین، اور لوگوں کو ڈرانے کے غرض سے، تاکہ لوگوں کو اچھے اعمال کے کرنے پر اچھے انجام کی خوشخبری سنائیں، اور برے اعمال کی نشاندہی کر کے پھر اس برے اعمال کے انجام بد سے ان کو ڈرائیں۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور اللہ نے ان پیغمبروں کے ساتھ کتاب نازل کی، بالحق، سچی، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ فیصلہ ہو لوگوں کے درمیان، فیما، ان امور میں، اختلفوا فیہ، جن میں وہ باہمی اختلاف رکھتے ہیں، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اور انہوں نے اختلاف نہ کیا ان امور میں، إِلَّا الَّذِينَ، سوائے ان لوگوں کے، أُوتُوهُ، جن کو کتاب ملی تھی، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، بعد اس کی کہ ان کے پاس ان امور کے متعلق واضح احکامات آ چکے۔
تو پھر واضح احکامات کے آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیوں کیا؟ اللہ فرماتا ہے بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے۔ فہدی اللہ الذین آمنوا، بس اللہ تبارک و تعالی نے راستہ دکھایا ایمان والوں کو، لما ان معاملات میں اختلفوا فیہ من الحق، جن میں ان کا آپس میں اختلاف تھا حق کے متعلق، باذنہ اپنے حکم سے، واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ راستہ بتاتا ہے جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم یہ خیال کر بیٹھے ہو کہ تمہیں یوں ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ولما یأتکم، اور نہیں گزرا تم پہ، مثل الذین خلوا من قبلکم، مثال ان لوگوں کے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، مستهم البأساء، کہ ان کو سختی پہنچی، والضراء، اور تکلیفیں پہنچی، وزلزلوا، اور ان کو جھنجھوڑا گیا، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ کہنے لگے پیغمبر، والذین آمنوا معه، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے، متی نصر اللہ، کہ بھئی کب آئے گی اللہ کی مدد؟ تو اللہ نے فرمایا الا سنو ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب تر ہے۔ ان آیاتوں کے شان نزول میں احادیث میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر جب کفار نے بے انتہا اور بے جا سختیاں کی، تو ان میں سے کچھ حضرات وہ تھے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پہ تو کفار نے دنیاوی زندگی کے شب و روز تنگ کر کے رکھ دیے ہیں، الزامات تو ایک طرف، لیکن وہ تو ہمیں مارنے سے بھی باز نہیں آتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیاتیں نازل فرمائی، اور اسی مضمون کے کئی آیاتیں اور بھی جو انشاءاللہ آگے آئے گی، کہ بے دنیا میں ایمان لانے کے بعد تمہارے ایمان کو جانچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا امتحان کرتا ہے۔ یہ امتحان کبھی سختیوں کے ذریعے ہوتا ہے، تکلیفوں کے ذریعے ہوتا ہے، اور کبھی فریق مخالف کی طرف سے بہت زیادہ جھنجھوڑنے کے ذریعے ہو سکتا ہے، اور یہی گزشتہ امتوں کے ساتھ بھی ہوا۔ یسألونک، وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا ينفقون، کہ وہ راہ خدا میں کیا کچھ خرچ کریں؟ قل کہہ دیجئے، ما انفقتم من خیر، جو کچھ بھی تم خرچ کرو مال میں سے، فللوالدین، سو وہ والدین کے لیے ہے، والاقربین، اور قرابت داروں کے لیے ہیں، والیتامی، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور ضرورت مندوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم بھلائی کا کام کرو گے تو فإن اللہ بہ علیم، بس بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ ایسے ہی کچھ حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، ہم اللہ کے دی ہوئی مال میں سے کتنا کن لوگوں پہ خرچ کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بھئی اللہ کے دی ہوئی مال میں سے ان ضرورت مند لوگوں کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان پہ خرچ کر دیا جائے، تو یہ ایک کار خیر ہے جس کا اللہ دنیا اور آخرت میں اجر عطا فرماتا ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پہ جہاد فرض کر دیا گیا اور وہ تمہیں ناپسند لگتا ہے، وعسا، اور ممکن ہے، ان تکرہوا شیئا، یہ کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو، وہو خیر لکم، اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، وعسا، اور ممکن ہے، ان تحبوا شیئا، یہ کہ تم ایک چیز کو پسند کرو، وہو شر لکم، اور وہ تمہارے حق میں ناپسندیدہ ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جہاد کا حکم نازل فرمایا تو منافقین اور کچھ کمزور عقیدہ رکھنے والے مسلمانوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر اللہ ہمیں مہلت دے دیتا، ہم اپنے افراد قوت کو بڑھا لیتے، پھر ہم اپنے فریق مخالف کے ساتھ جنگ کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں لڑنے اور جہاد کرنے کا حکم دیا کفار کے ساتھ، تو یہ تو ایک عجیب قسم کا معاملہ ہے اور یہ ہمیں اچھا نہیں لگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی چونکہ تمہارا علم محدود ہے، تم آنے والے کل کے متعلق آج نہیں سمجھتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے آنے والے کل کو خوب تر جانتا ہے، اس لیے ممکن ہے کہ جو چیز تمہیں پسند ہو لیکن وہ انجام کے لحاظ سے تمہارے لیے اچھا نہ ہو، اور جو چیز تمہیں ناپسند ہو
اور وہ ممکن ہے کہ تمہارے لیے انجام کے لحاظ سے بہتر ہو، اور تمہارے انجام کو تمہارا اللہ بہتر جانتا ہے، اس لیے اللہ نے جو فیصلہ فرمایا وہ تمہارے حق میں بہتر ہی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو اپنے عقل کے پیمانے پہ نہیں پرکھنا چاہیے کہ بھئی اس میں ہمارا فائدہ ہے یا اللہ کا یہ حکم کس حد تک ہمارے عقل کے پیمانے پہ پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا، اس لیے کہ انسان کا عقل اور انسان کا فکر اور سوچ یہ صرف آج تک اور گزرے ہوئے زندگی کے متعلق تو باتوں کو بتا سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، لیکن آنے والے حالات کا نہ یہ احاطہ کر سکتا ہے اور نہ اس کے متعلق کوئی فیصلہ کن بات کہہ سکتے ہیں، اور وہ اللہ کی ذات ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام کے کرنے کے متعلق کہا، اس کام کے کرنے سے فائدہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کو فوری طور پہ کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے سے منع فرمایا ہے اس کام کے منع ہونے میں تمہیں گو بظاہر کوئی فائدہ نظر نہ آئے، لیکن تمہیں اس سے منع ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ان کے نفسوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے ان پیارے بندوں کے لیے جو بھی احکامات نازل فرمائے وہ یقیناً انہی کے فائدے کے لیے ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ دوسرے پارے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 217 سے لے کر آیت نمبر 222 تک کے آیاتوں پر یہ رکوع مشتمل ہے۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ تو کفار کی طرف سے اٹھائے ہوئے سوالات کے جوابات دیے، اور کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو احکامات دی ہے، کچھ شراب کے متعلق ہے، کچھ جوئی کے متعلق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے یسألونک، وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الشہر الحرام قتال فیہ، حرمت والے مہینے کے متعلق کہ اس میں لڑنا کیسا ہے۔ قل کہہ دیجیے قتال فیہ کبیر، اس میں جنگ کرنا گناہ کا کام ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ، اور روکنا اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے سے، وکفر بہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا، والمسجد الحرام، اور مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ منہ، اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے بے دخل کرنا، اکبر عند اللہ، یہ بہت بڑی گناہ کی بات ہے اللہ کے ہاں، والفتنۃ، اور بے دینی پہ لانا، اکبر من القتل، یہ تو قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ جو آیاتیں ہیں یہ اصل میں ایک واقعہ کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے مقابلے میں ایک جماعت بھیجی، اور جب مسلمان ان کے ساتھ آمنے سامنے ہوئے اور ان کے ساتھ جنگ ہوئی تو وہ مہینہ جو تھا وہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ تھا، یعنی رجب کا، جمادی ثانی کا۔ ان لوگوں نے اس بات کو بنیاد بنا دیا کہ بھئی یہ تو اشہر و حرم میں سے ایک مہینہ ہے جس میں جنگ کرنا منع ہے، اور مسلمانوں نے اس مہینے میں جنگ کر دیا، تو انہوں نے حرمت والے مہینے کی حرمت کا بھی خیال نہ کیا اور اس کے حرمت کو پامال کر دیا۔ مسلمانوں نے کہا کہ بھئی ہمیں علم نہیں تھا، ہم چونکہ حالات جنگ میں تھے، اور ہم یہ سمجھتے رہے کہ شاید اب اس مہینے کی کچھ دن باقی ہے جو حرمت والا مہینہ ہے، لیکن اس کے
دن تو نکل چکے تھے اور خدمت والا مہینہ شروع ہو چکا اور ہم یہ عمل بے علمی میں کر بیٹھے۔ کفار نے اس بات کو بنیاد بنا کر بڑے پیمانے پہ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ ابتداءً تو حرمت والے مہینے میں قتال یعنی جنگ نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ لوگ جو اس بات کو بنیاد بنا کر اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں، ذرا یہ اپنے گزشتہ زندگی کو تو دیکھیں کہ انہوں نے اس عمل سے بڑھ کر بڑے پیمانے پہ گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، اور وہ ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین پر عمل پیرا ہونے سے روکنا، کہ وہ لوگ مسلمانوں کو نمازوں سے روکتے تھے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا انکار کرتے تھے، اور مسجد حرام سے مسلمانوں کو روکتے تھے، اور وہاں کے لوگوں کو ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا، اور اللہ کی مرضی کے مقابلے میں ان لوگوں نے کفر کو پلانا پسند کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اندر تو اتنی بے شمار خرابیاں ہیں، اور مسلمانوں سے بتقاض بشریت اگر ایک کوتاہی ہو گئی اور وہ اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اس بیجا پروپیگنڈے کی پرواہ نہ کرو، بلکہ اللہ مسلمانوں کو خبردار فرماتا ہے کہ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہاں تک کہ یہ تمہیں تمہارے دین سے پھر دیں، ان استطاعوا، اگر ان سے ہو سکے، یعنی یہ تو مسلمانوں کو کافر بنانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو بھی پھرے گا تم میں سے اپنی دین سے، فَيَمُتْ، اور اس کو اسی حال میں موت بھی آئے، وَهُوَ كَافِرٌ، اس حال میں کہ وہ کافر ہو، تو فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، بس یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال کو اکارت کر دے گا، ضائع کر دے گا، اور انجام کے لحاظ سے وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو آگ والے ہیں، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس آیت میں مرتد کے متعلق احکامات ہے کہ اگر ایک شخص نے زمانہ اسلام میں بہت اچھے کام کیے، لیکن آخر میں کسی غلط فہمی کی وجہ سے یا لالچ کی وجہ سے وہ مرتد ہو جاتا ہے، اسلام کو چھوڑ بیٹھتا ہے، اور اسی ارتداد یعنی کفر پر اس کو موت آتی ہے، تو اس کے اسلامی زندگی کے دورانی میں کیے ہوئے اعمال کو اللہ مسترد فرماتا ہے، اور آخرت میں اس پر ان کو کوئی اجر نہیں عطا فرمائے گا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کی، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رحمتوں کے امیدوار ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یسألونک، وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الخمر، شراب کے حکم کے متعلق، والمیسر، اور جوئے کے متعلق، قل کہہ دیجئے فیہما، ان دونوں میں اسم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور اس میں کچھ لوگوں کا فائدہ بھی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو لوگ شراب بناتے ہیں، شراب سپلائی کرتے ہیں، شراب بیچتے ہیں، اور شرابوں کے لیے مجلس قائم کرتے ہیں، تو ان لوگوں کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے شراب میں، اور اسی طریقے سے جو لوگ جوئے کے اڈے بناتے ہیں اور جوئے کرواتے ہیں، تو ان میں تو ان کا فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان دونوں اعمال کا گناہ اس کے فائدے سے بڑھ کر ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا ينفقون، کہ وہ راہ خدا میں کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے کہ جو تمہارے ضروریات سے بچ جائیں، کذالک، ایسے ہی یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تم سے بیان کرتا ہے اپنی باتیں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور اور فکر کرو۔ شراب کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا الخمر جماع الاسم، کہ شراب تمام گناہوں کی بنیاد ہے، کہ جب بندہ شراب پیتا ہے تو پھر بے شمار گناہوں کا ارتکاب کرنا شروع کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فی الدنیا والآخرہ، تاکہ تمہیں غور و فکر کا سامان مل جائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے حقوق کے متعلق، اور کہہ دیجئے اصلاح لهم خیر، ان کے بھلائی چاہنا تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کا خرچ اپنے خرچ کے ساتھ ملا کر ان کو دو تو یہ تمہارے بھائی ہے، لیکن ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر خرچ کرنے سے تمہارا ان کے مال کو زیادہ خرچ کرنا مقصد نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
تمہیں مشقت سے بچانے کے لیے یہ آسانی تم پہ کر دی کہ بجائے اس کے کہ اس کے ساری چیزوں کو ارادہ کر دو تو کھانے پینے کی چیزوں کو اگر کوئی یتیم تمہارے گھر میں ہے، تمہارا زیر دست ہے اور تم ان کے والی وارث ہو، تو بجائے اس کے کہ ان کے تمام اخراجات کو ارادہ کر دو تو ضرورت کے مطابق ان کی چیزوں کو، کھانے پینے کی چیزوں کو یا کھانے پینے کی چیزوں کے مطابق کوئی خرچ اخراجات کو اپنے خرچ کے ساتھ ملا دو اور ان سے اکٹھی چیزیں خرید لیا کرو اور سب پھر اس کو استعمال میں لایا کرو۔ لیکن یہ اس کے ضرورت اور خرچ کو مد نظر رکھتے ہوئے، یہ نہیں ہے کہ اپنا تو تھوڑا سا اس میں شامل کرو اور اس کا زیادہ شامل کر دو۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے فسادی کو بھی اور اصلاح جانے والے کو بھی۔ ولو شاء اللہ لأعنتکم، اور اگر اللہ چاہتا تو تم پہ مشقت ڈالتا، تمہیں حکم دیتا کہ بھئی یتیم کے مال کو ہاتھ بھی نہ لگاؤ اور اس کے سارے اخراجات کو ارادہ رکھو، لیکن اللہ نے تمہارے لیے یہ آسانی کر دی کہ بھئی بجائے سارے اخراجات کو ارادہ کرنے کے اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا سکتے ہو۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ زبردست تدبیر والا ہے۔ ولا تنکحوا المشرکات، اور نکاح مت کرو مشرک عورتوں سے حتی یؤمنن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اب اللہ فرماتا ہے ولا امۃ مؤمنۃ، اور البتہ مسلمان لونڈی خیر من مشرکۃ، وہ اس مشرک بیوی سے بہتر ہے، ولو اعجبتکم، اگرچہ وہ تمہیں تعجب میں کیوں نہ ڈالے، تمہیں اچھا کیوں نہ لگے۔ تو کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک عورت سے شادی کرے۔ ولا تنکحوا المشرکین، اور نہ نکاح کرو مشرک مردوں سے حتی یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور جب وہ ایمان لے آئیں گے تو پھر وہ مشرک نہیں رہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس خوبصورت مشرک کے مقابلے میں وہ عام مسلمان تمہارے لیے انجام کے لحاظ سے بہتر ہے۔ ولا عبد مؤمن، اور البتہ مسلمان غلام خیر من مشرک، وہ بہتر ہے اس مشرک سے، ولو اعجبکم، اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے۔ وجہ اولئک یدعون الی النار، یہی وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ، اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے باذنہ، اپنے حکم سے۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ، اور وہ کھول کے بیان کرتا ہے اپنی باتوں کو للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو ظاہر بات ہے کہ ایک مسلمان کے گھر میں اگر کوئی مشرک عورت ہو یا ایک مسلمان خاتون کے گھر میں اس کا مشرک شوہر ہو تو وہ کچھ کرے گا کہ جس کے کرنے سے اللہ نے ناپسند کیا ہے، تو وہ کب تک برداشت کرے گا یا وہ کب تک برداشت کرے گی؟ تو بعد ناخواستہ ان دونوں کے درمیان اختلافات پڑیں گے اور پھر پریشانی اور پریشانی ہوگی، اس لیے کہ ایک طرف تو اللہ کی رضا ہے کہ اس گناہ کے کام میں اس کے ساتھ شمولیت اختیار نہ کیا جائے، لیکن ایک شخص جس کے گھر میں مسلمان عورت ہے اور وہ خود غیر مسلم ہے، وہ خاتون کس حد تک اپنے اس غیر مسلم شوہر کو اللہ کے ناراضگی والے کاموں کو روک سکتی ہے؟ تو اسی لیے بہتر یہی ہے اور اللہ کا حکم یہی ہے کہ ایسے مشرک مردوں سے اور ایسے مشرک عورتوں سے نکاح کرنے سے اجتناب کیا جائے کہ جس کی وجہ سے انسان کا آخرت برباد ہوتا ہو۔ کہ دنیا تو جیسے بھی ہے روکی سوکی گزر جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ دوسری پارے سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 28 سے رکوع نمبر 29 تک۔ یہ رکوع آیت نمبر 222 سے لے کر آیت نمبر 229 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے پوچھے گئے کچھ سوالات کے جوابات دی ہے، جن میں سے بعض کا تعلق تو خانگی زندگی کے ساتھ ہے اور بعض کا تعلق باہر کے معاشرتی زندگی کے ساتھ۔
گزشتہ رکوع میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے جوئے اور شراب کے متعلق پوچھنے والوں کے بارے میں احکامات نازل فرمائے تھے، کیونکہ اسلام سے پہلے یا اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں حلال اور حرام کے کوئی قید نہیں ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جو شخص اللہ کے ہدایت سے روشنی پاتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ذہن میں ان امور کے متعلق کچھ سوالات اٹھتے ہیں جو اسلام میں طرز زندگی کے علاوہ دوسرے مذاہب میں ان پر لوگ عمل پیرا ہوتے ہیں اور ان اعمال کے کرنے میں کوئی عیب تصور نہیں کرتے۔ تو ایسے ہی ایک سوال اس رکوع میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب دیا ہے۔ سوال یہ تھا کہ ایک میاں بیوی کہ جو باہمی تعلق ہے، ربط ہے، کیا یہ ربط ہر مہینے کہ ہر ساتھ میں جائز ہے، یا کہ اس میں کچھ دنوں کے لیے توقف بھی اللہ کے حکم سے مقرر کیا گیا ہے؟ اسلام سے پہلے اس معاملے میں دو طرح کے نظریے تھے، اور اب بھی ہیں اسلام کے علاوہ کے مذاہب میں۔ ایک تو یہ کہ جس خاتون کو ماہواری آتی ہے، بیماری آتی ہے، تو اس ماہواری کے دورانیے میں اس ماہواری کو کوئی عیب تصور نہیں کیا جاتا، اور اس میں بھی اس کا شوہر حقوق زوجیت ادا کرتا رہتا ہے، نہ اس کام کو گناہ سمجھتے ہیں اور نہ کوئی عیب۔ دوسری انتہا یہ ہے کہ ان مذاہب کے پیروکار اس بیماری کے دوران اس بیمار خاتون کے ساتھ بات کرنے تک کو گناہ سمجھتے ہیں، اور اس کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھانا یا دھویا ہوا لباس اور اسی طریقے سے دوسری چیزوں کو وہ گندا سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان دو انتہائیوں کے درمیان میں اعتدال اور انصاف پر مبنی احکامات بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں، عن المحیض، حیض کے دورانیے میں حقوق زوجیت کے ادائیگی کے بارے، اور کہہ دیجیے ہوا اذن، کہ یہ ایک گندگی ہے، اور اس دورانیے میں فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تم الگ رہو عورتوں سے حیض کے دنوں میں، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کا قرب حاصل نہ کرو، یعنی حقوق زوجیت ادا نہ کرو، حَتَّى يَطْهُرْنَ، جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پس جب وہ خوب پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، پس آؤ ان کے پاس، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ اس سے پہلے جو مسلمان ایسے اموروں کا ارتکاب کر چکے ہیں تو اب وہ کیا کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے آخری جملے میں فرماتے ہیں کہ وہ توبہ کر لیں اور آئندہ کے لیے خود کو اس گناہ سے دور رکھے، خود کو ناپاک نہ کرے۔ اللہ پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یحب التوابین، وہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو کہ وہ توبہ کر لیں اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عزم کر لیں، اور یحب المتطہرین، اور وہ پسند کرتے ہیں گندگی سے بچنے والوں کو۔ یہ جو ماہوار فطری بیماری ہر بالغ خاتون کو آتی ہے، یہ زیادہ سے زیادہ اس کا عرصہ 10 دن ہوتا ہے، اور کم از کم اس کا جو عرصہ ہے وہ 3 دن ہوتا ہے۔ 3 دن سے لے کر 10 دن تک، درمیان میں 5 بھی ہو سکتے ہیں، 6 بھی ہو سکتے ہیں، 7 دن بھی ہو سکتے ہیں، 8 بھی، 9 بھی اور 10 بھی ہو سکتے ہیں۔ اس بیماری کو حیض کی بیماری کہا جاتا ہے۔ اس بیماری کے دورانی میں ایسے خاتون کے لیے روزوں کا رکھنا ممنوع ہے، نمازوں کا پڑھنا معاف ہے، اور اگر اس دورانیے میں وہ حج یا عمرے پہ ہو تو طواف کعبۃ اللہ اس کو مؤخر کرنا ہوگا، اس لیے کہ طواف کعبۃ اللہ مسجد کے اندر ہوتا ہے، اور اس بیماری کے دورانیے میں مسجد میں داخل ہونا منع ہے۔
اور اس کو پھر جس وقت وہ اس بیماری سے پاک ہو جاتی ہے تو پھر وہ طواف کعبۃ اللہ کو کر لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اس بیماری سے فراغت کے بعد اللہ کا رسول ہمیں روزوں کے قضا کرنے کا حکم دیتے تھے لیکن نمازوں کے قضا کرنے کا حکم نہیں دیتے تھے۔ تو گویا مسئلہ یہ ظاہر ہوا کہ ایسے خواتین پر روزوں کی قضا لازم ہے، نمازوں کی قضا لازم نہیں ہے۔ اور دوسرا اہم ترین جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایسے بیماری کے دوران جو خواتین روزے نہیں رکھ پاتی اور وہ ان روزوں کے بدلے میں پھر فدیہ ادا کر لیتی ہے تو یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس بیماری کے بعد وہ روزے رکھیں۔ اگر رمضان کا مہینہ ہے اور پھر جب عید گزر جاتی ہے تو وہ باقی دنوں میں اپنے روزوں کی تعداد اور ان کی گنتی کو پورا کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے بمنزلہ کھیتی کی ہے۔ فاتوا حرثکم، بس تم آؤ اپنے اس کھیتی میں انا شئتم، جہاں سے چاہو۔ وقدموا، اور آگے بھیجو لانفسکم، اپنے نفسوں کے لیے، یعنی بھلائی کے دیگر کام بھی کیا کرو، کیونکہ مرد اور عورت کے پیدا کرنے سے مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے اس دنیا میں انسانوں کا پلانا ہے۔ تو انسانوں کے پلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو پیدا کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان دو نیکی کے کاموں کو نیکی کا کام سمجھنے کے علاوہ کچھ اور بھی نیکی کے کام کر لیا کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وعلموا، اور جان دو انکم ملاقوہ، یہ کہ تم نے اس سے ملنا ہے، یعنی حقوق زوجیت کی ادائیگی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پیش نظر رکھنا ہے۔ وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اس آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے متعلق احکامات بیان فرمائے ہیں جو بات بات پہ قسم اٹھاتے ہیں۔ یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے خود کو قسموں کے اٹھانے سے بچائے رکھو، لیکن جہاں اپنا حق ثابت کرنا ہو اور آپ کے پاس قسم کے علاوہ کوئی تدبیر باقی نہ رہے تو پھر صرف اور صرف اللہ ہی کے نام کا قسم اٹھانا چاہیے۔ اور عام طور پہ جو ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ مجھے تیرا قسم، میرا قسم، میرے سر کے قسم، یا تیرے سر کے قسم، یا تیرے بچے کے قسم، یہ درست نہیں ہے۔ قسم اٹھانے کا مطلب ہے کہ جس پر اس کو گواہ بنا لیا جائے، اس کام پر یا اس چیز پر گواہ بنا لیا جائے، اور گواہ وہی بنتا ہے جو وہاں موجود ہو، اور موجود ہر جگہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ قسم اس کی اٹھائی جاتی ہے جو سب سے عظیم الشان ہو، اور اللہ کے اس کائنات میں اللہ سب سے عظیم تر ہے، اس لیے اس ہندوانہ قسم کے قسم اٹھانے سے بچنا چاہیے۔ دوسری بات یہ خاص کر کے ایسے موقع پہ اور ایسے کاموں سے قسم اٹھانے سے اجتناب کرنا چاہیے کہ بندہ قسم اٹھا لے کہ میں فلاں بندے سے نیک سلوک نہیں کروں گا، ان تبروا، یہ کہ میں نیک سلوک نہ کروں گا، وتتقوا، اور پرہیزگاری کے کام نہ کروں گا۔ لوگ قسم اٹھا لیتے ہیں کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، روزہ نہیں رکھوں گا، حج نہیں کروں گا، عمرہ نہیں کروں گا۔ ایک تو قسم اٹھانا گناہ، اور دوسرا پھر ایک فرض اور لازمی حکم سے پرہیز پر قسم اٹھانا۔ وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ کہ میں لوگوں کے درمیان مصالحت نہیں کروں گا۔ تو یہ وہ اعمال ہے کہ جن کے کرنے پر اللہ اجر دیتا ہے، ان کے نہ کرنے پر تو قسم اٹھانا بالکل ہی مناسب نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرتا ان لغویہ قسم کے قسموں پر، ولیکن یؤاخذکم، لیکن وہ تمہارا مواخذہ کرتا ہے بما اس پر کسبت قلوبکم، جو تم نے دل کے ارادے سے کیے۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والا تحمل والا ہے۔ قسموں کے 3 قسمیں ہیں جن کی وضاحت فقہاء کرام نے فرمائی ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان گزشتہ کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے پر قسم اٹھائے اور اس کو اس کام کے متعلق ذاتی طور پہ معلوم نہ ہو، بلکہ اس کو بتا دیا گیا ہو، اور اس نے کسی کے بتانے کی بنیاد پر اس چیز کے ہونے یا نہ ہونے پر قسم اٹھائی، اور بعد میں وہ معاملہ اس قسم کے الٹ ہوا، تو اس کو یمین لغو کہا جاتا ہے۔ ایسے قسم کے اٹھانے پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں ہی سمجھ لیا جائے کہ کسی کو بتایا گیا ہے مثلا کہ بھئی زید آ گیا ہے، اور اس
جس کو بتایا گیا اس سے کسی نے پوچھا تو اس نے قسم اٹھا لیا کہ بے زیر آ گیا ہے، اور بعد میں پتہ چلا کہ بے زیر تو نہیں آیا، تو چونکہ اس نے دوسرے کے اعتماد پہ قسم اٹھایا ہے اس لیے یہ گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی تحقیق کرنی چاہیے اور اس کو کفارہ نہیں دینا پڑے گا۔ دوسری قسم کا قسم وہ ہے کہ جس کو یمین غموس کہا جاتا ہے، اور یمین غموس کا معنی ہے جھوٹی قسم، اور وہ ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ یہ کام نہیں ہوا لیکن وہ پوچھنے پر اس کے ہونے پر قسم اٹھا لیتا ہے، اس کو یمین غموس کہا جاتا ہے، جھوٹی قسم، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تیسری قسم ہے غموس، اور تیسری قسم ہے یمین منعقدہ، یعنی وہ قسم کہ بندہ قسم اٹھا لے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اور پھر کر لے، یا یہ کام ضرور کروں گا اور پھر اس کو نہ کریں، تو اس قسم کے پورا نہ کرنے پر اس کو کفارہ دینا ہوگا۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، یولون من نسائہم، جو اپنے بیویوں کے پاس نہ جانے سے قسم اٹھاتے ہیں، تربص اربعۃ اشہر، خود کو روکے رکھنا ہے 4 مہینے، فإن فاؤوا، پس اگر وہ باہمی مل گئے تو اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وإن عزموا الطلاق، اور اگر ان کا ارادہ ہو طلاق کرنے کا، فإن اللہ سمیع علیم، پس بے شک اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ والمطلقات، اور طلاق والی عورتیں، یتربصن بانفسہن، وہ انتظار میں رکھے اپنے آپ کو، 3 قروء، 3 بیماریوں کے آنے تک۔ ولا يحل لهن، اور ان کے لیے یہ حلال نہیں، ان یکتمن، یہ کہ چھپائے رکھیں، ما خلق اللہ فی ارحامہن، جو کچھ اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا، ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر ہے وہ ایمان رکھنے والیاں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وبعولتہن، اور ان کے شوہر، احق بردہن، زیادہ حق رکھتی ہے ان کو لٹانے کا، فی ذالک، اس مدت کے دوران، ان ارادوا اصلاحا، اگر ان کا ارادہ صلح کرنے کا ہو، وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے بھی، مثل الذی، اسی شخص کے طرح ہے، علیہن، ان کے اوپر، یعنی حق بالمعروف، دستور کے موافق، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے ان کے اوپر یہ حقوق گنا زیادہ ہے، اس لیے کہ مردوں کی ذمہ داریاں زیادہ ہے، واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ زبردست تدبیر والا ہے۔ یہ جو 2 آیتیں ہیں اس میں اور آنے والے رکوع میں میاں بیوی کے حقوق اور فرائض کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے، کیونکہ اسلام سے پہلے عورت کو یا تو انسان ہی نہیں تصور کیا جاتا تھا، اور تاریخی حوالوں سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ 586 عیسوی میں پہلی مرتبہ فرانس والوں نے عورت پر یہ احسان کیا کہ اس کو انسان تسلیم کیا۔ اس سے پہلے معاشرے میں عورت کو گھریلو اشیاء کے معنی تصور کیا جاتا تھا، جس کا اپنا کوئی حق نہیں ہوتا تھا، اور اسے عبادت کا لائق بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، نہ اسے میراث ملتا، نہ اس کو جنت کا مستحق گردانا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے شروع ہی سے خواتین کو ان کے حقوق دیے اور ان کو ان کے فرائض سے آگاہ کیا، جن کی پوری وضاحت انشاءاللہ آنے والے رکوع میں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم ظالمون۔ دوسری پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 سے لے کر آیت نمبر 232 تک کے آیاتوں پر یہ رکوع مشتمل ہے، اور یہ 29واں رکوع ہے۔ اس رکوع اور گزشتہ رکوع کے مضامین تقریباً آپس میں ملتے ہیں۔ گزشتہ رکوع کے آخری آیاتوں میں اس بات کی وضاحت تھی کہ اگر ایک شخص نے اپنے بیوی کے قریب نہ جانے پر قسم اٹھائی تو اس کو چاہیے کہ وہ 4 مہینے کے اندر اندر اپنے قسم کو توڑ دیں اور قسم کا کفارہ ادا کریں۔ اگر وہ 4 مہینہ پورا کریں گے تو اگر اس کا ارادہ طلاق کا ہے تو اس سے طلاق پڑ جائیں گی۔ طلاق پڑ جانے کے بعد
اب عدت جو خاتون نے گزارنا ہے اس کے لیے 3 ماہواریاں مقرر کی گئی، لیکن ہر ماہواری رکتی ہے پیٹ میں حمل قرار پانے کی وجہ سے. تو اگر یہ ماہواری رک گئی تو اس ماہواری کو بتانے والے خواتین ہیں، اس لیے خواتین کو اس بات کا شریعت نے پابند بنا دیا ہے کہ اگر وہ حالت حمل میں ہو تو وہ اس کا اظہار کر لیں، تاکہ اس کے عدت کے بارے میں لوگوں کو جو اس کے قریب تر ہے ان کو معلوم ہو سکے. اس لیے کہ اگر حمل نہیں ہے تو 3 مہینے کے بعد تو یہ فارغ ہو جائے گی، یہ دوسری جگہ اپنا نکاح کر لیں. لیکن اگر یہ حمل سے کے ساتھ ہے تو پھر اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی بچے کی پیدائش ہے. جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو پھر یہ فارغ قرار پائے گی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خاتون کو یہ معاملہ چھپانا نہیں چاہیے. اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طلاق کے معاملے کی وضاحت فرمائی ہے، اور وہ یہ کہ بھئی طلاق 3 ہے، ایک طلاق 2 اور 3، ایک طلاق رجعی ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دیا تو 3 مہینے کے اندر اندر شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ اگر وہ قریب ہے تو حقوق زوجیت کے ادائیگی کے ذریعے رجوع کر سکتا ہے، اور اگر وہ دور ہے 3 مہینے کے اندر اندر اپنے گھر کو نہیں لوٹ کے آ سکتا تو پھر وہ زبانی کلامی رجوع کر سکتا ہے. اور اس کے لیے کسی تجدیدی نکاح وغیرہ کی ضرورت نہیں رہے گی. خدا نخواستہ اگر پھر کسی معاملے پہ رنجش ہوئی اور اس نے ایک طلاق دے دیا تو بھی یہی صورت ہے. لیکن اگر 3 مہینے گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد اس خاتون کو اختیار ہے کہ وہ چاہیں تو اپنے شوہر کے پاس رہیں جس نے طلاق دی، اور اگر چاہیں تو پھر وہ دوسری جگہ نکاح کر لیں. لیکن اگر کسی شخص نے 3 طلاق دے دیے اکٹھے تو اب اس نے اس رجوع کے حق کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیا. اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ثلاثۃ جدہن جد وہزلہن جد، کہ 3 اعمال ایسے ہیں کہ اس میں اگر بندے نے مذاقاً بھی وہ کر لیے تو ان کو سنجیدگی سے لیا جائے گا، اور ان میں ایک عمل طلاق کا ہے. تو اگر کسی نے مذاق میں 3 طلاق کہہ دیے تو بھئی طلاق مذاق کی چیز نہیں ہے، کچھ چیزوں میں مذاق نہیں کیا جاتا تو بھی طلاق ہو جائے گی اور 3 طلاق پڑ جائیں گے. اور اس معاملے میں مسلم شریف کا مشہور شارح ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے شرح مسلم میں لکھا ہے کہ اس پر 4 فقہا کا اتفاق ہے. وقال الشافعی ومالک وابو حنیفہ واحمد وجماہیر العلماء من السلف والخلف یقع الثلاث، کہ اگر کسی شخص نے ایک مجلس میں 3 مرتبہ طلاق کہہ کر کے بیوی کو طلاق دے دیا تو 3 طلاق واقع ہو جائیں گے، اور اگر ایک لفظ سے کہہ دیا کہ تو مجھ پر 3 طلاقوں کے ساتھ طلاق ہے تو بھی 3 طلاق ہو گئی. اس بارے میں بہت کم لوگ ایسے ہو گزرے ہیں کہ جن کے ہاں 3 طلاق کہنے سے ایک طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن اکثر اور جمہور فقہاء کرام کے رائے یہ ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاق دینے سے 3 طلاق واقع ہو جاتے ہیں. شریعت نے حل مشکل کا حل دیا ہے کہ اگر میاں بیوی کا نباہ نہ ہو سکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، جس کی وضاحت انشاءاللہ آگے آئے گی، کہ آپس میں مل بیٹھ کر اس مشکل کا حل نکال دیں، کسی تیسری فریق کو درمیان میں نہ ڈالیں. اور اگر آپس میں اس مشکل کا حل نہ نکال سکیں تو فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، ایک منصف عورت کی طرف سے مقرر کیا جائے، ایک منصف مرد کی طرف سے، اور وہ باہمی مل بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکال دیں. لیکن اگر ان سے بھی نہ ہو سکے تو پھر شریعت نے اپنے بندوں کو پریشانیوں کے عالم میں بغیر رہنمائی کے نہیں رہنے دیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو طلاق کا راستہ دیا ہے، مرد کو طلاق کا راستہ دیا ہے اور عورت کو خلا کا راستہ دیا ہے کہ اگر مرد تنگ ہے تو وہ طلاق دے دیں، اور اگر خاتون تنگ ہے تو وہ خلا لے لیں. اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ ہر ایک کو دوسرے سے مستغنی فرما دے گا، اور اللہ ہر فریق کے لیے آسانی کے راستے پیدا کرے گا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے الطلاق مرتان، کہ طلاق رجعی 2 ہے.
یعنی 2 بار تک اگر کسی نے طلاق دے دی ہے تو 3 مہینے کے اندر اندر وہ بغیر تجدید نکاح کے رجوع کر سکتے ہیں. فإمساک بمعروف، بس اس کو روک کے رکھیں دستور کے مطابق، او تسریح بإحسان، یا اس کو اچھی طریقے سے چھوڑ دیں. اگر نہ رکھنا چاہیں تو 1 طلاق دے کر 3 مہینے کے بعد وہ خود بخود آزاد ہو جائے گی. ولا يحل لكم، اور تمہارے لیے یہ بات جائز نہیں، ان تأخذوا، یہ کہ تم لے لو، مما آتیتموهن شيئا، یہ کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اشیاء میں سے. تو میاں بیوی کے دورانیے میں اگر شوہر نے بیوی کو کچھ تحفے دیے تو طلاق دے کر وہ اسے چھیننا درست نہیں ہے. الا ان يخافا، ہاں اگر دونوں میں سے ہر ایک کو یہ خوف ہے اللہ یقیما حدود اللہ، یہ کہ وہ اللہ کے حدوں کو قائم نہ رہ سکیں گے، یعنی میاں بیوی رہ کر وہ اللہ کے حکموں کی پابندی نہیں کر پائیں گے. تو فإن خفتم، بس اگر تمہیں ڈر ہے اللہ یقیما حدود اللہ، یہ کہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکو گے، تو فلا جناح علیہما، بس نہیں ہے کوئی گناہ دونوں فریق میں سے کسی ایک پر بھی، فیما، اس بارے افتدت بھی، کہ وہ اس کے بدلے اپنے آپ کو آزاد کر دیں. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، بس اس سے آگے نہ بڑھو. ومن يتعد حدود اللہ، اور جو آگے بڑھے گا اللہ کے مقرر کی ہوئی حد بندیوں سے، تو فاولئک هم الظالمون، بس وہی لوگ ہیں بے انصافی کرنے والے. اگر عورت تنگ ہے، شوہر اس کو نہیں چھوڑ رہا لیکن اس کا حقوق بھی ادا نہیں کر رہا، تو اب عورت کو یہ اختیار اللہ نے دیا ہے کہ وہ بے شک شوہر کو کچھ دے دیں، مہر معاف کر دیں اور اس سے طلاق لے لے، جس کو خلا کہا جاتا ہے. یا اگر شوہر تنگ ہے، بیوی کا کوئی گناہ نہیں ہے لیکن وہ تنگ ہے، اس کو طلاق دینا چاہتا ہے، اور بیوی کہتی ہے کہ بھئی طلاق کی صورت میں تو مجھے پورے مہر آپ سے حاصل کرنی ہوگی، تو وہ کچھ اپنے طرف سے زیادہ دے کر اور ساتھ طلاق دے دیں، تو اس طریقے سے ہر ایک فریق کی دلجوئی بھی ہو جائے گی اور ہر ایک فریق کی من کی منشا بھی پوری ہو جائے گی. فإن طلقها، پھر اگر تیسری طلاق دے دی، فلا تحل له من بعد، بس اب حلال نہیں ہے اس کے لیے، یعنی اس شوہر کے لیے یہ بیوی تیسری طلاق کے بعد، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ نکاح کرے کسی دوسرے خاوند سے. اگر ایک شخص نے 3 طلاق دے دیے اور اب عدت گزرنے کے بعد وہ شوہر چاہتا ہے کہ وہ اس خاتون کو رکھیں اور خاتون بھی چاہیں کہ وہ اسی شوہر کے پاس رہیں، تو اب اس کے لیے شریعت نے تھوڑی سی سختی رکھی ہے، اور وہ یہ کہ ان دونوں کا باہمی نکاح 3 طلاق کے پڑ جانے کے بعد درست نہیں ہے جب تک کہ اس خاتون کے عدت کے گزر جانے کے بعد، جو کہ 3 مہینے ہیں حمل نہ ہونے کی صورت میں، اور یا پھر وضع حمل ہے، حمل کی صورت میں بچے کے پیدائش کے بعد کا وقت ہے، تو اس کے بعد پھر وہ یہ دوسری جگہ باقاعدہ نکاح کرے گی، شادی کرے گی، اور وہ اس کا شوہر ہوگا، یہ اس کی بیوی ہوگی. پھر اگر وہ خود سے اس کو طلاق دے دیں، جب چاہیں اس کو طلاق دے دیں، اس کو پابند نہیں بنا سکتے، یا وہ خدا نخواستہ فوت ہو جاتا ہے اور یہ اس کی بیوہ ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے عدت کے گزارنے کے بعد یہ پہلے شوہر کے پاس آ سکتی. یہ معاملہ راتوں رات نہیں ہو سکتا. یہ جو ایک شخص طلاق دے دیتا ہے اور پھر راتوں رات دوسری جگہ نکاح کرا کے دوسرے دن طلاق کروا کے واپس لے آتا ہے، یہ تو درست نہیں ہے. طلاق کے بعد 3 مہینے کی عدت گزارے گی پہلے شوہر کی، اور پھر دوسری جگہ باقاعدہ شادی ہوگی، اور پھر خدا نخواستہ اگر وہ فوت ہو جاتا ہے یا وہ خود سے طلاق دے دیتا ہے تو پھر خود اس کی فوتگی کا یا اس کے طلاق کا عدت گزارے گی، پھر باقاعدہ پہلے شوہر کے ساتھ نکاح ہوگا. فإن طلقها، پھر اگر وہ طلاق دے یعنی وہ دوسرا شوہر، فلا جناح علیہما، اب ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، ان یتراجعا، اگر یہ آپس میں رجوع کریں، ان ظنا، اگر انہیں خیال ہو، ان یقیما حدود اللہ، یہ کہ اللہ کے حدود کو یہ قائم رکھ سکیں گے، انہیں پہلے کی طرح یہ اللہ کے حدود کو پامان نہ کریں گے. وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کے مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، یبینھا لقوم یعلمون، جس کو اللہ علم رکھنے والوں کے لیے واضح فرماتا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، پس وہ پہنچ جائے اپنے عدت کے وقت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو یا ان کو روک رکھو دستور کے مطابق، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، یا ان کو چھوڑ دو اچھے طریقے سے دستور کے مطابق. تو اگر ایک شخص نے بنیادی طور پہ طلاق جو ہے وہ تو ایک ہی دینا چاہیے تاکہ مرد کو اور عورت کو سوچنے کا موقع مل سکے 3 مہینے کا، یا پھر زیادہ سے زیادہ 2 دینے چاہیے تاکہ دونوں فریقین کو سوچنے کا موقع مل سکے.
تو اگر ایک طلاق دے دیا جو کہ جس کو طلاق سنہ کہا جاتا ہے، اور اس دورانیے میں اگر وہ عدت کے آخری حد کو پہنچ جائے، یعنی 3 مہینے اپنے آخری حد کو پہنچ جائیں، اور اب ان کے لیے فیصلہ کن موڑ آ جائے کہ اب اس خاتون نے اس مرد کے پاس رہنا ہے یا نہیں رہنا، اور اس مرد نے اس بیوی کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، تو اللہ فرماتا ہے کہ اب خوب غور اور خوض کر لو کہ یا تو اس کو رکھو دستور کے مطابق یا پھر چھوڑ دو دستور کے مطابق۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، اور تم نہ رو کے رکھو ان کو ستانے کی غرض سے، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم ان پر زیادتی کرو۔ یہاں پر ایک رسم جاہلیت کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ بعض لوگ وہ ہے کہ جو واپسی تو کر لیتے ہیں لیکن انتقام کی غرض سے کہ بھئی نہ میں طلاق دوں گا اور نہ اس کو چھوڑوں گا اور اس کو ستائے رکھوں گا، ضرر اور دکھ اور تکلیف اور رنج پہنچاتا رہوں گا، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس نیت سے اس خاتون کو واپس نہ کیا جائے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی یہ کرے گا فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، پس یقیناً اس نے اپنا نقصان کر لیا۔ ایک تو گھر برباد ہو جائے گا، سکون ختم ہو جائے گا، راحت بے سکونی میں بدل جائے گا، اور دوسری یہ کہ اس نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی جس کی وجہ سے اس کو سزا ملے گی، تو گویا اس نے اپنے ساتھ بے انصافی کی۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کے آیاتوں کا مذاق نہ بناؤ کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بات پر طلاق دینے سے منع کیا اور بندہ بات بات پہ طلاق ڈالتا ہے، بات بات پہ طلاق ڈالتا ہے اور اس کے ہاں طلاق کی کوئی معنی ہی نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے آیاتوں کے ساتھ مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کے نعمتوں کو اپنے اوپر، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ، اور وہ جو اللہ نے نازل کیا ہے تمہارے اوپر کتاب، وَالْحِکْمَةِ، اور دانائی کی باتیں، یعظکم بہ، اللہ اس کتاب اور دانائی کی باتوں کے ذریعے تمہیں خیر خواہانہ نصیحت کرتا ہے۔ اور یہ اللہ نے نصیحت فرمائی میاں بیوی کو ایک دوسروں کے حقوق اور ایک دوسروں کے فرائض کے متعلق، لہذا ان حقوق کو سمجھ کر اور ان فرائض کو جان کر اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بكل شيء علیم، یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ لہذا اگر اللہ کے حکموں کا کسی بھی موڑ پہ خلاف ورزی کی جائے گی تو جان لینا چاہیے کہ جس اللہ نے ہمیں نصیحت کی تھی وہ اللہ ہمیں جانتا ہے، وہ اللہ ہمیں دیکھتا ہے، وہ اللہ ہمیں سنتا ہے، اور اسی اللہ کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے، اسے اللہ نے ہمارا حساب اور کتاب کرنا ہے۔ لہذا کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے اس کام کے متعلق اللہ کے حکم کو معلوم کر لیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ سورہ بقرہ دوسرے پارے کی آیت نمبر 232 سے لے کر آیت نمبر 236 تک کے آیاتوں پر یہ 30واں رکوع مشتمل ہے۔ اس رکوع میں بھی گزشتہ رکوعات کے تسلسل کو اللہ تبارک و تعالی نے جاری رکھا ہوا ہے۔ دین اسلام دین فطرت ہے، اور دین اسلام اپنے سے وابستہ لوگوں کو کسی بھی معاملے میں حیران اور بے علم نہیں رہنے دیتا، بلکہ دین اسلام اپنے سے وابستگان کے تمام مراحل پر رہنمائی کرتا ہے، اور یہی دین اسلام کے خوبی ہے، خصوصیت ہے، اور اللہ کے طرف سے ہونے کی دلیل ہے۔ دین اسلام سے ہٹ کر جتنے بھی ادیان ہیں ان میں تو چند رسومات ہے، لیکن دین اسلام میں انسان کے انفرادی زندگی کے اعمال سے لے کر اور انسان کے گھریلو معاملات کے حالات سے لے کر اجتماعی زندگی اور امور مملکت کے چلانے کے انتظامات تک کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے احکامات دی ہے، اور دین اسلام نے اپنے سے وابستگان کے رہنمائی فرمائی ہے۔ مسئلہ چل رہا تھا طلاق کا۔ بنیادی طور پہ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے
کہ طلاق کی 3 قسمیں ہیں. طلاق احسن. طلاق احسن یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص اگر اپنی بیوی کا اور اس کا نباہ آپس میں نہیں ہو سکتا اور وہ اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہوں کہ وہ علادہ ہو جائے تو حالات طہور میں اس کو ایک طلاق دے دیں اور پھر چھوڑ دیں، اور یہ طلاق بالکل صراحتاً ہو کہ میں تجھے آج سے ایک طلاق دیتا ہوں. اب اس وقت سے لے کر 3 مہینے تک کے دورانیہ اس شخص کے پاس اور اس متعلقہ خاتون کے پاس سوچ بچار اور اپنے اعز اور اقارب کے ساتھ باہمی مشورے کے لیے ہے. اگر اس درمیان کے 3 مہینوں میں یہ میاں بیوی اس نتیجے پہ پہنچ جائے کہ بھئی ہمارا طلاق کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ باہمی رجوع کر سکتے ہیں، اور اس رجوع کے لیے کسی تجدید نکاح کی ضرورت نہیں ہے. جو وہاں اگر شوہر بھی موجود ہے، بیوی وہیں پہ موجود ہے، تو یہ رجوع حقوق زوجیت کی ادائیگی کے ذریعے ہوگی. اور اگر میاں باہر ہے، سفر میں ہے یا کسی دور علاقے میں ہے، کسی دوسرے ملک میں ہے، اور وہیں سے اس نے ایک طلاق صریح بھیج دیا جس کو طلاق احسن کہا گیا ہے، اور اب وہ پیشمان ہو کر رجوع کرنا چاہتا ہے، بیوی کی بھی یہی خواہش ہے، تو وہ زبانی کلامی رجوع کر سکتا ہے، اور اپنے اس رجوع پہ چاہیے کہ کچھ گواہ بنا لیں. یہ دونوں کے حق میں بہتر ہے. دوسری قسم ہے طلاق حسن. طلاق حسن یہ ہے کہ ہر مہینے میں جب خاتون کو بیماری آتی ہے تو اس بیماری کے پاک ہونے کے بعد اس کو ایک طلاق دیں. تو اس طریقے سے بھی طلاق دینے والے کو سوچ اور بچار کا موقع مل جاتا ہے. اگر تیسرے مہینے پہ جا کر وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ بھئی ہم نے علادہ ہی ہونا ہے اور تیسری طلاق دے دی تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. تیسری قسم ہے طلاق بدعی یا طلاق مغلظہ. یہ وہ ہے کہ ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دیں، چاہے ایک لفظ کے ساتھ دے دیں یا ایک مجلس میں 1 2 3 کر کے کہہ دیں. تو اس سے فوری طور پہ اس نے اپنے سوچ اور بچار کے جو مواقع اللہ نے اور شریعت نے اس کو دیے تھے وہ اس نے ضائع کر دیے. لہذا اب رجوع کا کوئی صورت باقی نہیں رہا جس کا ذکر کل کے رکوع میں ہو چکا. اب یہ جو پہلے 2 صورتیں ہیں رجوع کے لیے کہ اگر جس خاتون کو طلاق احسن یا طلاق حسن دیا گیا ہے اور وہ 3 مہینے کے عدت کی پوری ہونے کے قریب پہنچ جائیں اور اب وہ دونوں آپس میں اس نتیجے پہ پہنچ جائے کہ بھئی ہم نے آپس میں مصالحت کر لینا چاہیے، تو شریعت کہتا ہے کہ بھئی خواتین کے رشتہ داروں کو اس معاملے میں رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہیے. اور اللہ نے ان کو ایک اور طرح سے سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ یہ کسی اور طرح سے گناہوں کے مرتکب ہوتے رہے اور پاکیزہ اور اتحاد اور محبت کی زندگی کو چھوڑ کر تمہارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رسوائی کے باعث بنتے رہیں. اصل میں یہ آیاتیں ایک واقعہ کے متعلق نازل ہوئی ہے. چنانچہ صحیح بخاری میں واقعہ ہے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ انہوں نے اپنی شادی ایک شخص کے ساتھ کر دی اور اس شخص نے طلاق دے دی، عدت بھی گزر گئی اور ظاہر بات ہے کہ یہ طلاق احسن ہی تھی. اس کے بعد یہ شخص اپنے اس فعل پہ پشیمان ہوا اور اس نے چاہا کہ یہ اب اپنی بیوی سے رجوع کر لے. بیوی کی بھی یہی خواہش تھی، لیکن حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بارے میں علم ہوا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا اور انہوں نے غصے میں آ کر کے کہا کہ بھئی میں نے تمہارا اعزاز کیا، تمہارا اکرام کیا، احترام کیا، اپنے بہن کا تمہارے ساتھ نکاح کیا اور تم نے اس کا یہ صلہ دیا کہ تم نے اس کو طلاق دی اور اب دوبارہ میرے پاس آئے ہو کہ تم دوبارہ ان سے رجوع کرو. اللہ کی قسم اب میں ایسا نہیں ہونے دوں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی جس میں اس صحابی کے اس طرز عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپسند فرمایا. چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم طلاق دو اپنے عورتوں کو فَبَلَغْنَ بس وہ پہنچنے لگے أَجَلَهُنَّ اپنے عدت کو فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ بس نہ روکو ان کو أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ یہ کہ وہ اپنے خامندوں سے نکاح کریں. إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ جب وہ آپس میں دستور کے مطابق راضی ہو. ذالکہ یہ باتیں ہیں یوعظ بہ جس کے ذریعے تمہیں نصیحت کی جاتی ہے. اور من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر ہر اس شخص کو بھی جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو. اللہ فرماتا ہے کہ یہ فیصلے جذبات کے نہیں بلکہ ذالکم ازکی لکم یہ باتیں
تمہارے لیے بڑی ستھرائی کی ہے، وہ اطہر اور پاکیزگی کی ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ والوالدات، اور مائیں، یرضعن اولادہن، وہ دودھ پلائیں اپنے بچوں کو، حولین کاملین، 2 برس مکمل، لمن جو کوئی ارادہ چاہے، ان یتم الرضاعہ، یہ کہ وہ دودھ کے مدت کو پورا کرے۔ وعلی المولود لہ رزقہن، اور لڑکے والے پر یعنی بچے کے والدین پر دودھ پلانے والے دائیا کے ہیں کھانا، وکسوتہن، اور ان کے کپڑے، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ شریعت نے اس بارے میں وضاحت کی ہے کہ بچے کا یہ حق ہے کہ 2 سال تک اس کو اس کی والدہ دودھ پلا لے، لیکن اگر کوئی عذر شرعی درمیان میں آ جائے، کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے کہ جس کی وجہ سے والدہ دودھ نہ پلا سکے، تو اس نہ پلانے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن جب تک یہ اپنے شوہر کے نکاح میں ہے تو یہ اپنے اور اپنے شوہر کے اس بچے کو دودھ پلانے پر شوہر سے کوئی معاوضات طلب نہیں کر سکتی۔ اگر یہ دونوں چاہیں کہ کسی باہر کے کسی دائیا سے اس کو دودھ پلا دیں تو شریعت نے اس بات کی بھی اجازت دی ہے، اور اس صورت میں شریعت کا یہ حکم ہے کہ جو دودھ پلانے والی خاتون ہے اس کے کپڑے اور کھانے پینے کا دستور کے مطابق بندوبست کر لینا چاہیے ان کو کہ جن کا یہ بچہ ہے۔ لا تکلف نفسا الا وسعها، تکلیف نہیں دی جائے گی کسی کو بھی مگر اس کے گنجائش کے مطابق، یعنی اس خاتون کو بہت زیادہ معاوضہ طلب نہیں کرنا چاہیے۔ لا تضار والدۃ بولدها، نہ نقصان دیا جائے ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ، اور نہ اس کو کہ جس کا وہ بچہ ہے یعنی والد کو، بولدہ اس کے بچے کی وجہ سے، وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارثوں پر بھی یہی لازم ہے۔ فإن أراد فصالا عن تراض منهما، پھر اگر ماں باپ چاہے دودھ چڑا لے 2 برس کے اندر ہی، وتشاور، اور باہمی مشاورت سے، تو فلا جناح علیہما، ان والدین پر دودھ چڑانے پر کوئی گناہ نہیں۔ وإن أردتم، اور اگر تم چاہو، ان تسترضعوا اولادکم، یہ کہ تم دودھ پلواؤ کسی دایا سے اپنے اولاد کو، فلا جناح علیکم، پس تم پر کوئی گناہ نہیں، اذا سلمتم، جب دو تم، ما آتیتم بالمعروف، جو کچھ تم نے آپس میں دینا ٹھہرا لیا دستور کے مطابق۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، اور یہ کہ اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے۔ لیکن اگر کسی خاتون کو طلاق ہو گئی ہے اور بچہ اس کا اپنا ہے، اور اب اس نے اس بچے کو مفت میں دودھ پلانے سے انکار کر دیا ہے، تو اگر وہ اتنا معاوضہ طلب کرتی ہے کہ جو معاوضہ اس کا سابق شوہر یعنی بچے کا باپ دے سکتا ہے، تو حق اس ماں کی ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلائیں، اور دستور کے مطابق وہ اپنے اس متعلقہ بیوی کو کپڑے اور رزق وغیرہ کا بندوبست کرے۔ لیکن اگر وہ زیادتی کا مطالبہ کریں تو شریعت حکم دیتا ہے کہ اس کو زیادہ کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ بضد ہیں کہ میں تو مہینے کے اتنے ہزار خرچہ لوں گی بچے کو دودھ پلانے کے بدلے، اور میاں صاحب کو چند سو کے بدلے میں دوسری جگہ دائیا میسر ہو، تو ظاہر بات ہے اس نے اپنے فائدے کو دیکھنا ہے، تو پھر اس کو اختیار ہے کہ چاہے تو وہ سابقہ بیوی کے سپرد کرے بچے کو، اور چاہے تو وہ دوسری جگہ سے دودھ حاصل کر لے۔ والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو تم میں سے وفات پا جاتے ہیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور چھوڑ جائیں اپنی بیویاں، تو يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ، وہ روکے رکھے اپنے آپ کو 4 اشہر و 4 مہینے اور 10 دن تک۔ یہاں سے ایک اور مسئلہ ہے، اور وہ ہے عدت وفات۔ پہلے تھا عدت طلاق کہ بھئی وہ 3 مہینے ہیں، اور اب ہے یہ عدت وفات جو کہ 3 مہینے 10 دن ہے، 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ کسی خاتون کی شوہر وفات پا جاتا ہے تو 4 مہینے اور 10 دن تک اس خاتون کو چاہیے کہ یہ زیادہ بنا اور سنگار نہ کریں، اور چاہیے کہ 4 مہینے اور 10 دن تک یہ کسی دوسری جگہ نکاح اور شادی کی بات نہ کریں۔ تو اللہ کا ارشاد ہے فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، پس جب وہ پہنچ چکی اپنے اس عدت کو، فلا جناح علیکم، پس تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما اس بارے فعلنا فی انفسہن، جو بھی وہ فیصلہ کرنا چاہے اپنے بارے بالمعروف دستور کے مطابق، چونکہ فیصلہ اس نے کرنا ہے کہ بھی اس نے آگے دوسری شادی کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے اس سے باخبر ہے۔ ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما اس بارے عرضتم بھی کہ جو اشارہ کرو اس کو، من خطبۃ النساء، پیغام نکاح کا ایسے عورتوں سے،
اشارتاً اور کنایتاً ان سے بات کی جا سکتی ہے، لیکن ڈائریکٹ اور وضاحت کے ساتھ اس عدت کے دورانیے میں ایسے متعدد عورت کے ساتھ نکاح کی بات درست نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے او اکننتم فی انفسکم، یا یہ کہ ایسے خاتون کے متعلق تم کوئی سوچ رکھ لو اپنے دل میں کہ بھئی اس خاتون کی عدت گزر جائے گی تو پھر میں ان سے نکاح کر لوں گا، ایسے سوچ رکھنے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ علم اللہ، اللہ کو معلوم ہے، انکم ستذکرونہن، یہ کہ تم ان عورتوں سے ایسے ذکر کرو گے، ولکن لا تواعدوہن سرا، لیکن تم چپ کے ایسے خواتین سے وعدے نہ کرو، الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ تم بات کرو ان سے شریعت اور دستور کے مطابق۔ اور وہ بات یہ ہے جو مفسرین نے فرمائی ہے کہ اگر کوئی کسی شخص کی خواہش ہو نکاح کرنے کا تو وہ اس معتدہ کے سامنے اس انداز سے گفتگو کر سکتا ہے کہ بھئی میرے خواہش ہے کہ آپ جیسی نیک اور صالح عورت اگر مجھے میسر آ جاتی ہے تو میں اسے اپنے گھر کو آباد کرنا چاہوں گا، ایسے اشارے کے ساتھ، لیکن ڈائریکٹ اسے نہ کہیں کہ بھئی آپ کی عدت گزر جائے تو میں اس کے ساتھ نکاح کر دوں گا، ایسے وضاحت کے ساتھ بات نہیں کرنی چاہیے۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، اور تم پیغام نہ دو نکاح کا، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، یہاں تک کہ پہنچ جائے وہ عدت اپنے مقررہ انتہا کو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، یہ کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ تمہارے دل میں ہے، فاحذروا، سو اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غفور حلیم، یہ کہ اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔